کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ملک میں کوئی سیاسی بحران ہو، پارلیمنٹ بجٹ پاس نہ کر پائے اور مہینے کی پہلی تاریخ سر پر آ جائے؟ اور لاکھوں سرکاری ملازمین، فوجی، ڈاکٹرز سب اپنی تنخواہوں کا انتظار کر رہے ہوں؟ بالکل۔ تو کیا سب کچھ رک جائے گا؟ کیا ملک کا نظام ٹھپ ہو جائے گا؟ یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے جو کسی بھی ملک کو مفلوج کر سکتا ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے ہمارے آئین کو بنانے والوں نے ایسی صورتحال کا پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا۔ اور آج ہم اسی بارے میں ایک گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ پاکستان کے آئین کے وہ حصے ہیں جو پارلیمنٹ کے مالیاتی طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی پیسے کے لین دین کے اصول۔ جی، اور ہمارا مقصد آئین کی 4 مخصوص شقوں کو سمجھنا ہے: 85، 86، 87 اور 88۔ یہ صرف قانونی شقیں نہیں بلکہ یہ وہ ایمرجنسی گیٹ ہیں جو ملک کو مالیاتی بحران سے بچاتے ہیں۔ بالکل، یہ شقیں صرف کوئی تکنیکی قانون نہیں ہے، یہ تو ریاست کے تسلسل اور اس کے استحکام کی ضمانت ہے۔ یہ دکھاتی ہیں کہ آئین سازوں کی نظر میں حکومت کا چلتے رہنا کتنا ضروری تھا، چاہے سیاسی حالات کتنے ہی غیر یقینی کیوں نہ ہوں۔ تو چلیں اس دلچسپ نظام کو سمجھتے ہیں۔ شقہ 85 سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں نیا مالی سال شروع ہو گیا ہے، 1 جولائی آ گئی، لیکن حکومت اور اپوزیشن میں بجٹ پر اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا۔ اور بحث لمبی کھنچ گئی ہے۔ جی، اب کیا ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی عملی مسئلہ ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ بجٹ کی منظوری ایک پیچیدہ سیاسی عمل ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ تو شقہ 85 اسی مسئلے کا حل پیش کرتی ہے جسے ووٹس آن اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ ووٹس آن اکاؤنٹ؟ یہ سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل سا لگ رہا ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان حکومت کو پورے سال کے بجٹ کی منظوری کا انتظار کیے بغیر اگلے کچھ مہینوں کے ضروری اخراجات کے لیے پیش کی اجازت دے سکتی ہے۔ اچھا، اور یہ اجازت عام طور پر 4 مہینوں سے زیادہ نہیں ہوتی؟ اچھا، تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے اگر آپ کی نئی نوکری لگی ہو اور تنخواہ پر بات چیت ابھی چل رہی ہو تو کمپنی آپ کو ضروری اخراجات کے لیے کچھ رقم ایڈوانس میں دے دیتی ہے تاکہ آپ کا کام نہ رکے۔ آپ نے بالکل صحیح مثال دی، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کیا؟ یہ ایڈوانس صرف پہلے سے جاری کاموں کے لیے ہوتا ہے، یعنی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پینشن، دفاعی اخراجات، وہ تمام ضروری کام جن کے بغیر ملک نہیں چل سکتا۔ اچھا، حکومت اس پیسے سے کوئی نیا میگا پروجیکٹ یا کوئی نئی اسکیم شروع نہیں کر سکتی۔ یعنی یہ نظام کو چلانے کے لیے ہے، اسے پھیلانے کے لیے نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سیاسی جماعتیں بجٹ پر جتنی چاہیں بحث کریں، ایک دوسرے سے اختلاف کریں، لیکن ملک کے جو بنیادی کام ہیں وہ نہیں رکیں گے۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سیفٹی ویلو ہے۔ صحیح، یہی تو آئین کی حکمت ہے جو سیاسی عمل کو اپنا وقت لینے کی اجازت دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یقینی بناتی ہے کہ اس سیاسی عمل کی قیمت عام شہری یا ریاست کا نظام ادا نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا۔ یہ اس صورت میں ہے جب اسمبلی موجود ہو اور بجٹ میں تاخیر ہو۔ لیکن اب اس سے بھی زیادہ پیچیدہ صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ جی؟ کیا ہو اگر قومی اسمبلی موجود ہی نہ ہو، یعنی وہ اپنی مدت پوری کر چکی ہو یا کسی بحران کی وجہ سے تحلیل ہو گئی ہو؟ اب ملک کے خرچے کون منظور کرے گا؟ وہ تو ایک مکمل بحران کی کیفیت ہے۔ یہ واقعی ایک بہت نازک صورتحال ہے۔ جب عوام کے منتخب نمائندے ہی موجود نہ ہوں تو ملک کے خزانے سے پیسہ خرچ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ یہی تو سوال ہے۔ آئین اس انتہائی غیر معمولی صورتحال کے لیے بھی ایک واضح حل پیش کرتا ہے، اور وہ ہے شق 86۔ اور شق 86 کیا کہتی ہے؟ شق 86 کہتی ہے کہ جب قومی اسمبلی تحلیل ہو تو وفاقی حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملک کے مرکزی خزانے، جسے وفاقی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں۔ 1 منٹ، اس کا مطلب ہے کہ حکومت یعنی انتظامیہ خود ہی اپنے اخراجات منظور کر سکتی ہے بغیر کسی پارلیمانی نگرانی کے؟ جی ہاں، یہ ایک بہت بڑا اور غیر معمولی اختیار ہے۔ یہ تو بہت بڑا اختیار ہے۔ لیکن یہ صرف اسی غیر معمولی صورتحال کے لیے ہے جب پارلیمان موجود نہ ہو۔ وفاقی کنسولیڈیٹڈ فنڈ کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ ملک کا مرکزی بینک اکاؤنٹ ہے
شک 86 حکومت کو اس اکاؤنٹ سے پیسے نکالنے کی ایک ایمرجنسی چابی دے دیتی ہے۔ مگر صرف تب جب اس اکاؤنٹ کی اصل مالک یعنی پارلیمان موجود نہ ہو۔ بالکل۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اس اختیار کے غلط استعمال کا خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ ایک نگران حکومت جس کا کوئی عوامی مینڈیٹ نہیں، وہ اس شق کے تحت ملک کا پورا مالیاتی نظام کئی مہینوں تک چلا سکتی ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تو کیا اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے بھی آئین میں کچھ ہے؟ جی بالکل ہے۔ آئین بنانے والے اس خطرے سے واقف تھے، اسی لیے انہوں نے اس اختیار کے گرد کچھ مضبوط دیواریں کھڑی کی ہیں۔ اچھا، کیسی دیواریں؟ پہلی دیوار وقت کی ہے۔ یہ اختیار صرف 4 ماہ کے لیے ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہو سکیں اور نئی اسمبلی آ سکے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری دیوار اخراجات کی نوعیت کی ہے۔ یہ صرف متوقع اخراجات کے لیے ہے، یعنی وہی روزمرہ کے ضروری کام، کوئی نئی پالیسی یا منصوبہ نہیں۔ اور تیسری دیوار؟ تیسری اور سب سے اہم دیوار احتساب کی ہے۔ جیسے ہی نئی اسمبلی منتخب ہو کر آتی ہے، حکومت پابند ہوتی ہے کہ وہ اس دوران کیے گئے تمام اخراجات کا حساب کتاب اس نئی اسمبلی کے سامنے پیش کرے اور اس کی باقاعدہ منظوری حاصل کرے۔ جی، اگر حکومت نے کوئی غلط خرچ کیا ہو تو نئی اسمبلی اسے جوابدار ٹھہرا سکتی ہے۔ تو یہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے، بلکہ ایک محدود اور عارضی انتظام ہے جس کا بعد میں آڈٹ ہونا لازم ہے۔ تو یہ ایک عارضی پل کی طرح ہے جو ایک اسمبلی کے تحلیل ہونے اور نئی اسمبلی کے آنے کے درمیانی خلا کو پر کرتا ہے تاکہ ریاست کی گاڑی چلتی رہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ آئین کی نظر میں ریاست کا تسلسل اولین ترجیح ہے۔ سیاسی عمل میں وقفہ آ سکتا ہے، لیکن ریاستی امور میں نہیں۔ یہ تو حیرت انگیز ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے اتنے حفاظتی انتظامات ہیں، لیکن اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے۔ جی پوچھیں۔ جو ادارہ پورے ملک کے پیسوں کی نگرانی کرتا ہے، یعنی خود پارلیمنٹ، اس کے اپنے خرچے کون دیکھتا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی ایسا ہی نظام ہے؟ یقیناً، اگر پارلیمنٹ کو ملک کے مالیات پر نگران بنایا گیا ہے تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے انتظامی اور مالی معاملات میں خود مختار ہو۔ صحیح۔ اسی اصول کو یقینی بنانے کے لیے آئین میں شک 87 اور 88 موجود ہیں۔ شک 87 یہ کس بارے میں ہے؟ شک 87 کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کا اپنا الگ سیکریٹریٹ ہوگا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے 2 بڑی کمپنیوں کے اپنے اپنے ہیڈ آفس ہوں، اپنے ملازم ہوں اور وہ اپنے روزمرہ کے کام خود چلائیں۔ الگ سیکریٹریٹ کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ کیا یہ کام حکومت کی کسی وزارت کے ذریعے نہیں ہو سکتا تھا؟ اپنے عملے کو، اپنے ریکارڈز کو اور اپنے قانون سازی کے عمل کو چلانے کے لیے کسی پر انحصار نہیں کرتی۔ یعنی یہ اسے حکومت کے دباؤ سے آزاد رکھتا ہے اور اس کی خود مختاری کو یقینی بناتا ہے۔ بالکل، یہی سیکریٹریٹ پارلیمانی کمیٹیوں کو تحقیق میں مدد دیتا ہے اور اراکین کو قانون سازی کے لیے ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔ اور ان سیکریٹریٹس میں عملے کی بھرتی اور ان کی نوکری کے قواعد کون بناتا ہے؟ آئین اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ بہترین صورت تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ خود قانون سازی کر کے یہ قواعد بنائے، لیکن جب تک ایسا کوئی قانون نہیں بنتا، اسپیکر اور چیئرمین کو اختیار ہے کہ وہ صدر کی منظوری سے اپنے اپنے ایوان کے لیے قواعد بنائیں۔ مطلب ایک مکمل اور منظم نظام ہے۔ جی، یعنی پارلیمنٹ اپنے انتظامی معاملات میں مکمل طور پر خود کفیل ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ان کے گھریلو حساب کتاب پر۔ ان سیکریٹریٹس اور دیگر اخراجات کے لیے بجٹ کی منظوری اور نگرانی کون کرتا ہے؟ اس کے لیے آئین کی شق 88 ایک بہت دلچسپ نظام بناتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہر ایوان کی اپنی ایک فائنانس کمیٹی ہوگی، قومی اسمبلی کی اپنی اور سینٹ کی اپنی۔ اور یہی کمیٹیاں اپنے اپنے ایوان کے تمام اخراجات کے نگران ہوں گی؟ بالکل۔ اور اس کمیٹی میں کون کون شامل ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہیں؟ اس کمیٹی کی ساخت بہت سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ اس کی سربراہی تو متعلقہ ایوان کے اسپیکر یا چیئرمین کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اس میں وزیر خزانہ۔ وزیر خزانہ؟ یہ تو واقعی دلچسپ ہے۔ وہ تو حکومت کا حصہ ہوتے ہیں۔ ان کا پارلیمنٹ کی اندرونی مالیاتی کمیٹی میں کیا کام؟ یہ آئینی توازن کی ایک بہترین مثال ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ گھر کا بجٹ بچے بنا رہے ہیں، لیکن والد جو کہ وزیر خزانہ ہیں کو بھی کمرے میں بٹھا لیا گیا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ بچوں کے منصوبے حقیقت پسندانہ ہیں اور گھر کی کل آمدنی سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو وزیر خزانے کا کردار ایک پل کا ہے جو حکومت کی مجموعی مالیاتی صورتحال اور پارلیمنٹ کی ضروریات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔
لیکن حتمی فیصلہ کمیٹی کا ہی ہوگا جس میں اکثریت اراکین پارلیمان کی ہے۔ جی، حتمی کنٹرول ایوان کی منتخب کردہ کمیٹی کے پاس ہی رہتا ہے۔ یہ کمیٹی اپنے کام کرنے کے اصول اور ضابطے بھی خود بنا سکتی ہے۔ اگر ہم اس پوری تصویر کو دیکھیں تو یہ مقننہ یعنی پارلیمنٹ کی اندرونی خود مختاری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور مالیاتی نظم و ضبط کو بھی۔ جی، آئین پارلیمنٹ کو نہ صرف ملک کے خزانے کا محافظ بناتا ہے بلکہ اسے اپنے اخراجات کے معاملے میں بھی جواب دہ اور شفاف بناتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آئین میں ایسے واضح اور مضبوط طریقہ کار موجود ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ریاست کا مالیاتی نظام کبھی نہ رکے، چاہے کوئی بھی صورتحال ہو۔ بالکل، چاہے بجٹ میں تاخیر ہو جس کا حل شیک 85 ووٹس آن اکاؤنٹ کی صورت میں موجود ہے، یا پھر اسمبلی ہی تحلیل ہو جائے جس کا حل شیک 86 حکومت کو عارضی اختیارات دے کر فراہم کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آئین پارلیمنٹ کی اپنی آزادی اور خود مختاری کا بھی مکمل تحفظ کرتا ہے۔ جی، شیک 87 کے تحت الگ سیکریٹریٹ اور شیک 88 کے تحت فینانس کمیٹیاں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ جو ادارہ پورے ملک کی نگرانی کرتا ہے وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو۔ یہ صرف خشک قانون نہیں ہے بلکہ یہ وہ ڈھانچہ ہے جو ریاست کو بڑے سے بڑے سیاسی طوفانوں میں بھی مستحکم اور فعال رکھتا ہے۔ یہ شکیں بظاہر صرف طریقہ کار کے بارے میں لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک گہرا فلسفہ چھپا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ فلسفہ ہے پارلیمان کے اختیارات، حکومت کی ذمہ داریوں اور ریاست کے تسلسل کی لازمی ضرورت کے درمیان ایک نازک توازن قائم کرنے کا۔ آئین ایک طرف پارلیمان کو پیسوں کے معاملے میں سب سے بااختیار بناتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ سیاسی اختلافات کی وجہ سے ریاست کے بنیادی کام نہ رکیں۔ یہ واقعی ایک بہترین خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑ کر جاتا ہوں۔ آئین نے یہ حفاظتی جال تو فراہم کر دیے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ عملی سیاست میں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ مختلف سیاسی ادوار میں ان ہنگامی مالیاتی شکوں، خاص طور پر شقہ 86 کا استعمال پارلیمان اور وقت کی حکومت کے درمیان طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی عکاسی کیسے کرتا ہے۔ کیا ان کا استعمال ہمیشہ آئین کی روح کے مطابق یعنی صرف حقیقی ایمرجنسی میں ملک کو چلانے کے لیے ہوا ہے، یا کبھی انہیں سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا؟ اس سوال کا جواب ہمیں آئین کی کتابوں میں نہیں بلکہ ہماری سیاسی تاریخ میں ملے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.